اور اس کے بعد پھر پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم رشید بھٹی صاحب جو پیپلز پارٹی کی پنجاب اسمبلی میں، میاں اظہر صاحب جو گورنر پنجاب رہ چکے ہیں نواز شریف کے دور میں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے الائنس کر لی تھی پرویز مشرف صاحب کی جب انہوں نے 1999 میں نواز شریف کا تختہ الٹ دیا تھا، اور اس کے علاوہ فاروق امجد میر صاحب جو پی ایم ایل کیو سے وابستہ ہیں اور اب وہ پی ٹی آئی کی طرف یا پی ٹی آئی کے الائنسز میں جڑ رہے ہیں۔ تو جب آپ کے پاس وہی لوگ جو پہلے سیاسی رسہ کشی میں بلکہ سیاسی نورہ کشتی میں ساتھ رہ چکے ہیں، کام کر چکے ہیں، ہر پارٹی کے ساتھ کام کر چکے ہیں، ان کے بھائی کزنز احباب مختلف اور پارٹیوں میں شامل ہیں، تو یہ کس طرح اس وعدے کو پکا کریں گے جو عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ سیزنڈ پولیٹیکل اینٹیٹیز، پولیٹیکل لیڈرز جو بڑے گھرانوں سے یا پولیٹیکل گھرانوں سے جن کا تعلق ہے، اور یہ وہ تمام صاحبان جو ہر پارٹی کے ساتھ ہر دور میں ہاتھ ملاتے، چومتے، چاٹتے نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ میں دور کا ایک رشتہ رکھوں گا، مگر یہ تو مستقل پی ٹی آئی بہت قریب سے قریب تر ہو رہی ہے۔ یقیناً یہ سوچنے کا سنگین موقع ہے۔ آپ سب کے خیالات یقیناً اس بارے میں سنے جائیں گے اور ڈسکس ہوں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا عمران خان صاحب کے بارے میں اس وقت، یا پی ٹی آئی کے بارے میں، کہ ہائی آن ریٹرک اینڈ لو آن ریئلٹی، پولیٹیکل کرپشن، لیوش گورنمنٹ ایکسپینڈیچر، اینٹی امریکن اور فورن منی، اور سلوشن جو ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلوشن جو ہے بہت سمپلسٹک اور بیسک ہیں، جو کسی سٹیسٹیکل ڈیٹا کے اوپر یا کسی میجر پلان کے اوپر بنے ہوئے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام پولیٹیشن جو ہیں اپنے ایسٹس ڈکلیئر کریں، کورٹ کچہریاں جو ہیں ان کا ریفارم، شیرفس کا انعقاد، پٹواری سسٹم ختم کرنے کا اعلان، ایجوکیشن کی ایمرجنسی اور بلوچستان کو مین سٹریم میں لانے کا۔ یہ تمام باتیں جو ہیں ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال یہ مین ایجنڈا جو تھا اس سے بہت دور ہے۔ پیری صاحب کی جو برین فریز گورنر پیری کی جو ہوئی، اس کے بارے میں بہت سب کہا بھی گیا ہے، سنا بھی گیا ہے، اور یہ پہلی دفعہ ان کے ساتھ نہیں ہوا ہے، بلکہ گورنر پیری جو ہیں یہ ایک سیزن کھلاڑی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ اس پولیٹیکل ڈیبیٹ میں جو اتنی امپورٹنٹ ہے اس میں اس بری طرح ان کا دماغ جو ہے ان کا ساتھ چھوڑ گیا۔ جو ریپبلکن پارٹی کے حامی و ناصر ہیں ڈیلس میں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ابھی بھی خاص طور پہ دیسی کمیونٹی میں کہ ابھی بھی ان کے پاس پورے مواقع ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رک پیری کو سپورٹ کرتے رہے، برسوں سے ان کے فنڈ ریزر بھی کرواتے رہے شہر کے اندر، اور بڑا چندہ مندہ اکٹھا کیا ان کے لیے، اور بڑی پور امیدوں سے لگے ہوئے ہیں، امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ اگر رک پیری امریکہ کے صدر بن گئے تو یقیناً ان کا وائٹ ہاؤس میں کہیں نہ کہیں چانس لگ جائے گا، کوئی نہ کوئی منسٹری ہاتھ میں آئی جائے گی، کہیں نہ کہیں چانس پورا مل جائے گا۔ اس بارے میں بات چیت یقیناً چند ہی لمحوں میں۔ جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے، ہم محکوموں کے پاؤں تلے، ہم محکوموں کے پاؤں تلے، یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے
सफा मरदूदे हरम, हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद में बिठाएंगे। हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद में बिठाए जाएंगे। सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। हम देखेंगे लाज़िम है कि हम भी देखेंगे। हम देखेंगे लाज़िम है कि हम भी देखेंगे। हम देखेंगे। Tell you, it's 3 agencies of government when I get there that are gone: commerce, education, and the what's the third one there? Let's see. Oh, 5. Okay, so commerce, education, and the EPA? EPA. There you go. No, again. Let's talk to the Seriously? Is EPA the one you were talking about? Or? No, sir. No, sir. We were talking about the agencies of government. EPA needs to be rebuilt. There's no doubt about that. But you can't name the third one? The third agency of government, Yeah. I would do away with the education, the commerce, and let's see. I can't. The third one, I can't. Sorry. Oops. What about تو یہ رک پری صاحب تھے، اور آپ اس کا فیصلہ خود کر لیں کہ واقعی چانس کتنا ہے ان کا اس وقت جی او پی کی نامینیشن جیتنے کا، اور اس کے بعد براک اوباما سے گتھم گتھا ہونے کا. تو یہ ایک تھوڑا سا برین فریز کا سما تھا. اب اس کے علاوہ اور کیا برین فریز ہوں گے، یقیناً آپ سب اور ہم اس کے گواہ رہیں گے، اور اس کے بعد دیکھیں گے کیا پوزیشن بنتی ہے. اس کے علاوہ ہندوستانی جیلوں میں ایک پاکستانی 1965 سے قید ہے، اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے. 254 ابھی کچھ قیدی دیکھے گئے ہیں جو کراس بارڈر کے سلسلے میں پکڑے گئے ہیں. ایک 1965 سے جیل میں سڑ رہا ہے. میرے خیال سے شاید اس کو رکھنے کے بعد بھول گئے ہیں، کیونکہ اتنی بڑی ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر ایک پاکستانی 1965 سے، میرے خیال سے ان کے اپنے ایک بڑے سپریم کورٹ کے جج لادا صاحب جو ہیں وہ بھی شاکڈ ہو گئے ہیں اور پریشان ہو گئے ہیں کہ ایسا کیسے ممکن ہے. آپ سن رہے ہیں پولیٹیکل انکریکٹ ہوسٹڈ بائی پرویز ملک، رائٹ ہینڈ ریڈیو، ہر پیپر AM 1220. دوسرا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ CSA جسے کہتے ہیں ایک بڑی اچھی خبر ہے کنوینئنس اسٹورز اونرز کے لیے، کہ ایک بائنگ گروپ ہے جو